کلام اقبال میں بانگ درا صفحہ نمبر 51 ہے، اور مسلسل کلیات کے نمبرز میں یہ پیج نمبر 67 ہے۔ عنوان ہے نظم کا ماں کا خواب، اور اس کے بعد دوسرا عنوان ہے پرندے کی فریاد۔ یہ دو نظمیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ نشست سے وہ حصہ جو بچوں کے لیے اقبال نے نظمیں کہی ہیں بانگ درا کے ابتدائی حصے میں، ان کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ تو ماں کا خواب، اس میں بھی جس طرح سے بچوں کے لیے جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں اس میں بھی ایک مورل لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے، اسی طرح ان نظموں میں بھی ایک ایک سبق ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا گزشتہ نشست میں کہ بچے کی دعا، اس کا جو سبق تھا وہ علم سے محبت اور اسی طرح سے خود نیک بننے کی تلقین تھی۔ پھر ہمدردی کے عنوان سے جو نظم ہم نے پڑھی اس کا سبق تھا کہ خدمت خلق اور ابنائے نو کی ہمدردی۔ اسی طرح ماں کا خواب، اس کا سبق آپ کہہ سکتے ہیں حاصل یہ ہے کہ صبر جمیل انسان سیکھے۔ صبر جمیل، صبر جمیل قرآن حکیم کی اصطلاح ہے، لفظ ہے جو استعمال کرتا ہے قرآن حکیم کہ اچھا صبر کرنا۔ صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ اور یہ لفظ استعمال ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر صبر جمیل اختیار کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ قبر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں، فریاد کر رہی ہے۔ تو آپ نے اسے تلقین کی کہ صبر کرو۔ تو اس خاتون کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں کیا پتہ مجھ پر کیا بیت گئی۔ تو اس کا شوہر مر گیا تھا، تو اس کی قبر پہ وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب لوگوں نے اسے بتایا کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اسے اپنے رویے پر پشیمانی ہوئی اور اس نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر نام ہے صدمہ اولیٰ، یعنی پہلے پہلے جیسے ہی غم پہنچے اس وقت جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر ہے۔ اور صبر بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بدلے ایک حدیث میں آتا ہے کہ والصبر ثوابہ الجنہ، صبر وہ چیز ہے کہ جس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، جنت ہی اس کا بدلہ ہے۔ پھر اسی طرح میت کے انتقال پر غم کا ہونا تو فطری بات ہے، اور ہر انسان کو اس کے عزیز کے اور قریب کے بچھڑ جانے پر غم ہوتا ہے، مگر اس غم کے موقع پر زبان سے کیا الفاظ ادا کرنے ہیں یہ ہے شریعت کا موضوع۔ شریعت کہتی ہے کہ زبان سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہو۔ اعتراض جائز نہیں، مخلوق کے لیے خالق پر اعتراض جائز نہیں۔ یہ کہنا، جیسے ہمارے ہاں بھی اللہ معاف فرمائے رائج ہیں کہ اس بچے کی جان لے کر کیا مل گیا، اور یہ کہ کچھ دن اور جیتا تو کیا ہو جاتا، اور ہمارا ہی گھر ملا ہے ملک الموت کو، اور اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ، یہ سارے شکوہ شکایت پر مبنی اور ناجائز ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کسی بھی غم کے موقع پر الفاظ جو زبان پر آنے چاہیے وہ توکل کے ہونے چاہیے، ایمان کے حامل ہونے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ تو ایک موقع پر یہ بھی تلقین، یہ بھی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے فرمائی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان المیت یعذب ببقاء اہلہا، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ یعنی یہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں ان تک محدود ہے، بلکہ وہ میت کے لیے باعث عذاب بھی بن جاتا ہے۔ اچھا کب بنتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عالمہ فاضلہ خاتون، اور ان کا ایک جو کہ یہ علمی ایپٹیٹیوڈ تھا وہ بہت غیر معمولی تھا امت کے لیے نا۔ تو اس روایت پر انہوں نے سوال کیا، یعنی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو اس نے تو یہ کام نہیں کیا، یعنی میت تو نہیں رو رہا، میت پر دوسرے کے عمل پر اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ تو وضاحت ہو گئی کہ بھئی اگر وہ اس کی تلقین کر کر گیا ہے، اس کی جو ہے وہ وصیت کر کے گیا ہے، جیسا کہ عربوں میں یہ قانون تھا، رواج تھا کہ تفاخر کے لیے، یعنی ایک دوسرے پر فخر جتلانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ میرے مرنے پر کم از کم اتنی عورتیں بین کریں۔ اچھا پھر کرائے پر وہ عورتیں آتی تھیں اور بین کرتی تھیں۔ ہاں، پھر اسی طرح کم از کم اتنے دن تک سوگ منایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہلانہ رسومات کو ختم فرمایا، جاہلیت کی رسم تھی اس کو ختم فرما دیا، اور یہ جو بین کرنا ہے نا اس کو منع فرما دیا۔ چیخنا، پکارنا اور گریبان پھاڑ لینا اور سر پیٹنا اور منہ نوچنا اور بال کھینچنا، یہ ساری باتوں سے منع فرمایا۔
فرمایا کہ سوگ کرنا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے 3 دن تک، یا اس خاتون کے لیے کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو 4 ماہ 10 دن تک، یعنی جو عدت وفات ہے نا، عدت کے دوران وہ سوگ، اور سوگ کی طریقے کو متعین کر دیا، رونا پیٹنا نہیں ہے اس میں، یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار نہ کرے، وہ نکاح نہ کرے، وہ اپنے گھر میں بیٹھے، اسی طرح سے دیگر چیزیں، وہ 4 ماہ 10 دن تک اس کے لیے سوگ ہے اور وہ شوہر کا حق ہے۔ باقی کسی کا انتقال ہوا ہے تو 3 دن تک سوگ ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ 3 دن کے بعد میت کے گھر والوں کو جا کر پھر غم تازہ کروانا درست نہیں، ان کو کہ معمول میں زندگی کو معمول میں آنا چاہیے۔ ہاں 3 دن کے اندر تعزیت ہے، تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم کے لیے آپ دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اس کے گھر والوں سے جا کر اظہار ہمدردی کرتے ہیں، تو یہ صبر پر دلاسا ہے، تو 3 دن تک ہونا چاہیے۔ اور ایک صحابی رسول حضرت جعفر طیار، ان کا جب واقعہ ہوا شہادت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات سے کہا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ، کہ اس گھر والوں پر وہ بیت گئی کہ جس کی وجہ سے انہیں اس کا ہوش نہیں ہے۔ تو اب یہ کوئی کھانے کی دعوت نہیں ہے اس موقع پر، ہر ایک کو دور قریب کے لوگ ان کے لیے کھانے کی پرتکلو دعوتیں ہوں، یہ کوئی شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ قریب ترین لوگ، چونکہ اس گھر میں کھانا نہیں پک سکا، وہاں کے رہنے والوں پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، تو قریب کے لوگ کچھ پکا کر لے جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تاکہ وہ بھی کھانا کھا لیں، ورنہ اس غم کے موقع پر ان کے لیے کھانا پینا وہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ اچھا، یہ جو صبر کا پورا مضمون ہے اس کو ایک خاص تمثیل کے انداز میں یہاں بیان کیا گیا، چونکہ سب سے زیادہ ماں کی محبت ہوتی ہے اولاد سے، اور اگر کم سنی میں اولاد انتقال کر جائے تو صبر کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے، ماں کو دلاسا دینا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس موقع کی ایک تمثیل بیان کر دی اقبال نے یہاں پر، کہ ایک ماں جس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، اس نے خواب میں اپنے بچے کو دیکھا اور پریشان دیکھا، اور اس بچے نے اسے صبر کی تلقین کی، تو یہاں سے صبر کا سبق جو تھا، صبر جمیل کا سبق، وہ بٹھا دیا گیا ذہن میں۔ تو کہا کہ ماں کا خواب بچوں کے لیے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال۔ یعنی رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھا، اور اضطراب کے معنی کیا ہے، مشکل الفاظ کی شرح کر لیتے ہیں، بڑھا جس سے میرا اضطراب، یعنی اور پریشانی بڑھ گئی، اندھیرے میں میں جا رہی ہوں اور مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، یعنی جسم کا رواں رواں جو ہے وہ لرز رہا تھا، دہشت زدہ تھا، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، اور قدم اٹھانا بھی خوف کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی، کچھ آگے دیکھا کہ لڑکوں کی ایک قطار، یعنی ایک لین میں ایک لائن بنا کر لڑکے چل رہے ہیں، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، زمرد کہتے ہیں سبز پتھر کو، ایک جو قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے ننھے ننھے بچے وہ چلے جا رہے ہیں، سب کے ہاتھوں میں دیے ہیں، وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، ایک کے پیچھے دوسرا، خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر یعنی بیٹا اولاد، اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر، اپنا بیٹا بھی میں نے دیکھا اس میں، انہی بچوں میں، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ اچھا، بقیہ بچوں کی نسبت اسے پریشان دیکھا، ان معنی میں کہ وہ ہلکے ہلکے چل رہا ہے اور دیا اس کا نہیں، روشن نہیں ہے، چمکتا ہوا نہیں ہے۔ کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں، جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، روز پروتی ہوں اشکوں کے ہار سے مراد کیا ہے کہ آنسو بہا رہی ہوں تمہارے غم میں، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب، بچہ جو ہے وہ ماں سے نالا اور ناراض نظر آیا، اور اس نے منہ پھیر لیا دوسری طرف ناراضگی کے ساتھ، اور یوں جواب دیا، کہا اس نے کہ رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، میرے دور ہو جانے کی وجہ سے تم رو رہی ہو، یعنی بچھڑ جانے کی وجہ سے، میری موت کی وجہ سے تم رو رہی ہو، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، آپ کے رونے میں میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا، دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا، خاموش ہو گیا غم سے، اور اس کے بعد اس نے اپنا دیا جو ہے وہ سامنے پیش کیا، یعنی پوری منظر ایک سین ہے، ایک منظر ہے جس کو پیش کر دیا گیا، آپ چشم تصور سے صورت دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے کیا لگا، یہ کہہ کر وہ کچھ دیر چپ رہا، دیا پھر اس دکھا کر یہ کہنے لگا، سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے، یعنی آپ کے رونے کی وجہ سے یہاں میرے لیے مشکلات ہو گئی ہیں،
تو آپ یہ اس طرح سے غم یعنی صبر کریں اور اس طرح سے آنسو نہ بہائیں اور اتنا غم نہ کریں۔ تو اس میں آپ کہیے کہ ایک تاثر ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہے بات میں کہ سننے والے کو صبر کا ایک پیغام ملتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اگر وہ اپنے چاہنے والے جو اس سے بچھڑ گئے اس کے لیے کچھ اچھائی چاہتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے غم کا اظہار کرے، اس کے باہر نہ نکلے، اور صبر کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری نظم ہے اس کا سبق آزادی کی قدر ہے۔ اقبال نے ایک غلام قوم میں آنکھیں کھولیں اور اسی کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، غلام قوم کو جگانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ بھی ایک تمثیل ہے جس میں پرندے کو جو قید میں ہے، جو ایک پنجرے میں قید ہے، اس کو اس کی زبانی کچھ کہلا رہے ہیں، جس سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس طرح یہ پرندوں کے لیے بڑی نعمت ہے، تو انسان بھی اگر غلام بن جائے تو اس نعمت سے محروم ہونے کی وجہ سے خسران اور نقصان میں ہے۔ اسے چاہیے کہ اس آزادی کی قدر کو پہچانے اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزادی دے دے تو اس آزادی کو پھر باقی رکھنے کے لیے وہ کوشاں رہے۔ پرندے کی فریاد بچوں کے لیے: آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ یعنی وہ ایک باغ میں اڑتا پھرتا تھا اور چہچہاتا تھا، اور اس کے ساتھ ہمجولیوں کی پوری ایک جماعت تھی۔ پرندے جو ہیں وہ غول کی صورت میں اور پورے جتھے کی صورت میں اڑا کرتے ہیں۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ قید ہے، اب پابند ہے، وہاں اڑا کرتا تھا اور جب چاہتا تھا گھونسلے میں آتا تھا اور جب چاہتا تھا وہ پرواز برتا تھا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا۔ شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، یعنی رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ شبنم پڑتی ہے باغ میں اور وہ کلیوں کے اوپر پہنچ جاتی ہے، تو اس کو شبنم کے آنسو سے تعبیر کیا۔ اور شبنم کے آنسوؤں سے کیا ہوتا ہے؟ کلیاں مسکراتی ہیں۔ مسکرانے سے مراد کیا ہے؟ کلیاں کھل جاتی ہیں۔ جس طرح سے مسکرانے سے ہونٹ کھلتے ہیں، اسی طرح سے شبنم کے آنسوؤں سے کلیاں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو یہ سارا منظر اب اس کو وہ انجوائے کرتا ہے، پرندہ اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے اس کی طبیعت میں مہمیز ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسے یاد آ رہی ہیں کہ آزادی میں اور آزاد دنوں میں کتنا وہ خوشحال تھا۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اب جو اس کا جوڑا تھا وہ بھی اسے یاد آ رہا ہے۔ یہ تو کہیے کہ نر ہے تو اس کو اپنی مادہ یاد آ رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس کا گھونسلہ آباد تھا، کسی شکاری نے پھر آ کر شکار کر لیا اسے اور قید کر کر لے گیا۔ اب یہ کسی کے گھر میں پنجرے میں قید ہے اور اس کا جو جوڑا ہے وہ وہاں پر آزاد ہے، تو اپنے جوڑے کو بھی یاد کرتا ہے۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، کامنی یعنی خوبصورت مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، میرا گھر جس کی وجہ سے آباد تھا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ یعنی اب بقیہ ہمجولیوں کی آوازیں نہیں آتی اور اس وجہ سے وہ پریشان ہے، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ تو جو غلام ہوتا ہے نا وہ پابند ہوتا ہے، وہ اور یہ پابندی ہی اصل میں غلامی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف کسی قید خانے میں ہو، بلکہ عام طور پر جو انسانوں کی غلامی ہے وہ ذہنی ہوا کرتی ہے۔ ذہناً اگر آپ کسی کے اس طرح پابند ہیں کہ اس کے کہنے پر چلنا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ بھی اسی پرندے کی مانند ہیں جو کسی پنجرے میں قید ہے۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ پنجرے میں قید ہے، اور پنجرہ جتنا بھی اچھا ہو جائے، اس میں اسے مالک جتنا اچھا دانہ ڈالے، اس کے لیے سونے کا پنجرہ بنا دے، مگر بہرحال وہ اس کے گھونسلے سے بدتر جگہ ہے۔ اس کا تنکوں والا گھونسلہ اور اس کے اڑنے اور چہچہانے کی جگہ اس کا باغ، اس سے یہ اس کے لیے بدتر ہے، چاہے وہ سونے کی سلاخوں ہی کا پنجرہ کیوں نہ ہو۔ اور آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے، جدید زندگی، اس نے ہمیں خواہشات کے پنجرے میں اسیر کیا ہوا، اس نے ہمیں لذات کے پنجرے میں اسیر کیا ہوا۔ یہ نفس کا وہ پنجرہ ہے جو سونے کا ہوتا ہے۔ اچھے مستقبل اور اسی طرح پرتعیش زندگی اور خواہشات کی تکمیل کے نام پر ہم اپنے ضمیر کی آواز کو گھونٹ دیتے ہیں، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور پھر کرتے کیا ہے کہ بہت طرح طرح کی غلامیاں قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کی کیفیت میں جس طرح سے یہ پنجرے میں پرندہ محبوس ہے، ایسے ہی پھر انسان بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔
جو کچھ آزاد ماحول میں ہو رہا ہے وہ اسے یاد آتا ہے کہ بہار آئی ہوگی اور پھول کھل رہے ہوں گے اور میرے سارے ہمجولی جو ہے وہاں پر اڑتے پھرتے ہوں گے اور میں اس اندھیرے گھر میں اس پنجرے میں پڑا ہوا ہوں، قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ قفس پنجرے کو کہتے ہیں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں، یہی قفس میں، یہی جی قفس پنجرے کو کہتے ہیں، پنجرے کو جی۔ ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، یعنی اسی غم سے میری جان نہ نکل جائے۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، یعنی یہ ایک قیدی کی فریاد ہے اور یہ غم کی داستان ہے، اور یہ کوئی یعنی دل بہلانے کا سامان نہیں ہے، بلکہ ایک انسانی زندگی کی تلخ ترین حقیقت ہے، انسانی زندگی کی تلخ ترین حقیقت ہے۔ چاہے وہ قومیں ہوں، چاہے وہ افراد ہوں جن کو قید کیا جاتا ہے، تو یہ شرف انسانی پر ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے جو ڈالا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے انسان اپنے زور پر بے زبان پرندے کو قید کرتا ہے، اسی طرح سے بعض زوراور انسان دیگر انسانوں کو بھی قید کرتے ہیں، ان کی آزادی پر قدغن لگاتے ہیں۔ جو خالق نے انہیں جس طرح سے آزاد پیدا کیا تھا وہ ان کو اس طرح آزاد رہنے نہیں دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو جو کہ عمال میں سے تھا، حاکموں میں سے تھا، اور وہ سختی کر رہا تھا اپنے رعایا پر، اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے ان بندوں کو، ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے، کب سے تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا؟ تو چاہے رعایا ہو، وہ غلام نہیں ہوتی حاکم کی، بلکہ حاکم تو ان کا خادم ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے حدود سے نکل جاتا ہے، طغیان پر آ جاتا ہے، فرعونیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ دیگر انسانوں کو بھی قید کرنے، جس طرح پرندوں کو قید کیا، اسی طرح دیگر انسانوں کو قید کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ اس سے اپنی طاقت میں اضافے کا وہ خواہاں ہوتا ہے، برداشت نہیں کرتا کسی مخالفت کو، برداشت نہیں کرتا کسی دوسری رائے کو، برداشت نہیں کرتا کسی اور کی آزادی کو۔ تو یہ فرعونیت ہے، جب انسان میں آ جائے تو وہ بھی اسی طرح سے ظالم بن جاتا ہے۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ جہاں تک پرندوں کا تعلق ہے، شرعاً ان کو قید کرنا جائز ہے، اس لیے شرعاً یہ بات جو ہو رہی ہے وہ تو ایک تمثیلی ہے نا، یعنی انسان کے قید کرنے، انسان کو غلام بنانے کی مذمت ہے، مگر وہ پرندوں کے پیرائی میں بیان کی جا رہی ہے، چونکہ سینٹیمنٹس یعنی ان کے ساتھ ایک جذبات ہوتے ہیں، اس کو رکھتے ہوئے سامنے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ورنہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے ہر شے بنائی ہے، آپ وسائل کو استعمال کرتے ہیں، درخت آپ کے لیے بنائیں کہ آپ ایندھن اس سے فراہم کریں، آپ کے لیے جانور بنائیں، چوپائے بنائیں، آپ انہیں ذبح کر کے گوشت استعمال کریں، گائے کا دودھ استعمال کریں، اس کو ذبح کر کر گوشت اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح پرندوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ ہاں، ان کو برباد نہ کرے، ان کی نسل کشی نہ کرے، ان کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی پرندے کو اگر وہ اپنے کسی مقصد کے لیے قید کر کے رکھتا ہے، جیسے ہر شے کا ایک مقصد ہے، اس میں پرندے کا بھی مقصد ہے کہ بھئی اس کو آپ اگر کسی چڑیا گھر میں رکھتے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے، مگر پھر شرعاً اس کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں۔ ایسے نہ کریں مثال کے طور پر بچوں کو ماں کو الگ کر دیں، ایسا نہ کریں کہ اس کے لیے جو ہے نا تنگی کا سامان کر دیں، اس کو اذیت دینے والے کام کریں اس کے ساتھ۔ ہاں، اور قید کیا ہے تو پھر اس کو دانہ پانی فراہم کرنا بر وقت اس کی ضرورت کے موافق یہ آپ کے ذمہ شرعاً ذمہ داری ہے۔ اگر اس میں کمی کریں گے تو انتہائی گناہ کا باعث ہو کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بے زبان پرندے پر ظلم کرنے کی وجہ سے شخص جہنم چلا جائے۔ حدیث شریف میں اس بات کا ذکر آیا نا کہ ایک بلی کو جو ہے وہ بند کر مار دینے، اذیت دینے کی وجہ سے جہنم جانے کا واقعہ۔ تو یہ جانور اگر اس کو آپ پالتو رکھیں اور قید کر کہیں رکھیں یا اپنے پاس پابند کر رکھیں تو ان کی پھر دیکھ بھال آپ کے ذمہ آ جاتی ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ فقہاء نے احکامات حدیث شریف کے بعض واقعات سے اخذ کیے، اس میں مشہور واقعہ ایک بچے کا ہے، عمیر ان کا نام تھا، اور ان کے پاس جو ہے نا ایک پرندہ، ایک طوطا تھا جس کو وہ اپنے ساتھ یہاں رکھتے تھے، طوطے نما ایک پرندہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اس بچے کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے عمیر، تمہارے اس پرندے کا کیا ہوا؟
یعنی تمہارے ساتھ ہوتا تھا، یہاں کندھے پہ بٹھا کر رکھتے تھے، تو اس سے اخذ کیا، یعنی یہ مذمت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع نہیں فرمایا، اس سے اخذ کیا اس بات کو کہ رکھنا جائز ہے اس طرح سے، مگر احکام اس کے بہرحال پھر اپنی جگہ پائے جاتے ہیں.